رب کا کلام ہے، ہر آن ہے فضیلت، آؤ عمل کریں یہ ہے قرآن کی نصیحتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں قرآن کی نصیحتیں۔ اس پروگرام میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کو نصیحتیں فرمائی ہیں ان آیات کو شامل کرتے ہیں، اور آج ہم اپنے پروگرام میں جس نصیحت کو شامل کریں گے یہ وہ نصیحت ہے جو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو فرمائی ہے۔ بنی اسرائیل کون ہیں، ان کو نصیحتیں کیا کیا کی گئی ہیں، اور ان نصیحتوں سے ہم کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں، اپنی زندگی میں کس طرح بہتری لا سکتے ہیں، اس طرح کی انشاءاللہ الکریم بہت ساری باتیں آج کے پروگرام میں آپ کو بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو کیا نصیحت فرمائی تھی۔ قرآن کی نصیحتیں۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو، اور مجھی سے ڈرو۔ قرآن کی نصیحتیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے نصیحت سنی جس میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو نصیحت فرمائی ہے۔ اس ایک آیت میں 4 نصیحتیں کی گئی ہیں۔ وہ نصیحتیں کیا کیا ہیں، ان سے ہم کس طرح فوائد حاصل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم اس پر ہم بات کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ آئیے اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو مزید اس کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جو آیت کریمہ ہم نے منتخب کی ہے جس میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو نصیحت فرمائی ہے، یہ آیت تو ایک ہے لیکن اس ایک آیت میں 4 نصیحتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، یعنی اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری، وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق فرمانے والی ہے۔ یہ پہلی نصیحت اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو فرمائی۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو۔ تیسری نصیحت ارشاد فرمائی وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو۔ چوتھی نصیحت فرمائی وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ مدنی چینل کے ناظرین، ان 4 نصیحتوں پر آپ غور کریں۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو یہ 4 نصیحتیں بیان فرمائی ہیں۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اگر آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اکثر جس قوم کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے وہ بنی اسرائیل ہے۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں اس قوم کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ اس قوم کے بنی اسرائیل کے عروج و زوال کی داستان ہے، ان کے واقعات ہیں، ان کی مثالیں دی گئی، ان کے علماء کا بیان کیا گیا۔
ان کی طرف بھیجے جانے والے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اور پھر اس امت کو، جی ہاں امت محمدیہ کو نصیحتی کی گئی، سمجھایا گیا کہ ان سے عبرت پکڑو۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل دراصل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرا کا معنی ہے عبد یعنی بندہ، اور ایل سے مراد ہے اللہ، تو اسرائیل کا مطلب ہوا عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ یہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ کون ہیں؟ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کون ہیں؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام یہ کون ہوئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل، اور قرآن پاک میں سب سے زیادہ اسی قوم کا ذکر ہے۔ اس قوم کی فضیلت بھی بیان کی گئی کہ اپنے دور میں یہ قوم بڑی فضیلت والی تھی، لیکن ہوا یہ کہ اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا تو مدینہ میں بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے تو ان کو نصیحتیں کی گئیں۔ قرآن میں آپ دیکھیں گے کتنی آیات ایسی ہیں کہ جس میں اللہ پاک نے اس قوم کو نصیحتیں فرمائی ہیں۔ تو آج جو آیت کریمہ ہم نے لی ہے جس پر ہم بات کریں گے، اس میں بھی اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو 4 نصیحتیں فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی نصیحت کیا فرمائی کہ ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، جو کتاب میں نے نازل کی یعنی قرآن پاک۔ اور یہ جو قرآن پاک ہے، فرمایا کہ تمہارے پاس موجود جو کتاب ہے نا توریت، اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اب بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے نبی پاک علیہ السلام کے دور میں، تو یہ قرآن پاک پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کیوں؟ حسد کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ آخری نبی وہ بنی اسرائیل میں ہوتا تو ہم ایمان لے آتے۔ تو نبی پاک علیہ السلام چونکہ یہ بنی اسماعیل میں سے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئے، تو اس وجہ سے نبی پاک علیہ السلام پر یہ قوم ایمان لے کر نہ آئی۔ اچھا، اس میں سے جو صاحب علم افراد تھے، جو واقعی جن کے نصیب میں ایمان لکھا تھا، وہ ایمان لے کر بھی آئے، لیکن جن کی قسمت میں ایمان نہیں لکھا تھا وہ ایمان نہ لے کر آئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بنی اسرائیل میں سے، ایمان لے کر آئے۔ حضرت سیدنا زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم تھے، نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر تورات میں پڑھ چکے تھے، یہ بھی ایمان لے کر آئے۔ اس کے علاوہ کئی بنی اسرائیل کے لوگ تھے جو نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر اپنے علماء سے سنتے تھے، جب انہوں نے وہ ساری نشانیاں نبی پاک علیہ السلام میں دیکھیں تو وہ ایمان لے کر آئے اور آقا کریم علیہ السلام کی غلامی انہوں نے اختیار کی۔ اچھا، بنی اسرائیل کو دوسری نصیحت جو فرمائی، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اللہ فرماتا ہے اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور کیجئے، اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ تفسیر صراط الجنان میں لکھا ہے کہ نیکی اور بدی کے ہر کام میں یہی اصول ہے کہ اس کی ابتدا کرنے والوں کو، اس کی پیروی کرنے والوں کے عمل کا ثواب یا عذاب بھی ملے گا۔ یعنی اگر آپ نیک کام آپ نے شروع کیا ہے اور جتنے لوگ اس کے پیچھے چلیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی ثواب ملے گا، لیکن آپ نے چونکہ اچھا کام شروع کیا ہے تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ نے کوئی غلط کام شروع کر لیا ہے، کوئی گناہ کا کام شروع کر لیا ہے، ایک تو آپ کو بھی گناہ ملے گا اور جتنے لوگ آپ کے پیچھے چلے تو ان کے گناہوں کا وبال بھی آپ پر آئے گا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کے لیے اس طریقے کو ایجاد کرنے کا ثواب ہے۔ فرمایا اور اس کے بعد جو لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اس ایجاد کرنے والے کو ملے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا تو اس پر اس کا گناہ ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اسے ہوگا۔ فرمایا اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پتہ یہ چلا کہ ہمیں کوئی بھی ایسا کام شروع نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے ہم پر گناہوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے۔
اچھے اچھے کام شروع کرنے چاہیے. جیسے خاندان میں بعض اوقات محلے کے اندر کئی اچھے کام لوگ شروع کرتے ہیں, جیسے پانی کی سبیل لگا دی یا کوئی اور اچھا کام شروع کیا. آپ نے اچھا کام شروع کیا, آپ کو دیکھ کر دوسرے نے اچھا کام شروع کیا. غریبوں کی مدد کرنے کے لیے کوئی آپ نے ویلفیئر بنا لی, کوئی آپ نے کام اچھا جاری کیا ہے, تو اس سے کیا ہوگا, آپ کو بھی ثواب ملے گا. جو اس پر عمل کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ ان کا ثواب بھی آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. بنی اسرائیل کو جو تیسری نصیحت قرآن میں کی گئی اسی آیت میں, وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, یعنی اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو. اس آیت میں دنیا کے حقیر اور ذلیل مال کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیات بیچنے سے بنی اسرائیل کو منع کیا گیا. اس سے وہ آیات مراد ہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف, آپ کے کمالات اور آپ کی نبوت کی جو علامات توریت میں, انجیل میں جو بیان کی گئی, وہ آیات مراد ہیں. قرآن پاک کی یہ آیت ان یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی جنہوں نے اپنی قوموں سے نذرانے اور وظائف, تحائف اور گفٹ وغیرہ لیتے تھے, اور انہیں ڈر تھا کہ اگر انہوں نے اپنی قوم کو یہ بتا دیا کہ نبی پاک علیہ السلام جو آخری نبی ہیں, ان کے اوصاف, ان کے کمالات یہ تو تورات میں بیان کیے گئے ہیں, یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر خیر تورات اور انجیل میں ہے, تو ایسا نہ ہو کہ ہم سے نذرانے بند ہو جائیں, لوگ ہمیں دینا بند کر دیں, تو وہ ان سرداروں کو چھوڑ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے اور یوں ان کے نذرانے بند ہو جائیں گے. اسی کو فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا کے قلیل مال کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیتیں یہ بیچتے تھے. پیارے اسلامی بھائیوں, ہم سب کے لیے بھی اس میں درس عبرت ہے, اس میں ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ رسول کا ذکر خیر کریں تو دل کھول کر کریں. اللہ پاک نے اپنے حبیب کو جیسا نوازا ہے, جیسا اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کمالات دیے ہیں, ان کا ذکر کریں. انشاءاللہ آقا کریم علیہ السلام کی نعتیں پڑھیں گے, نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر کریں گے, تو کیا ہوگا, انشاءاللہ ہماری بھی عزتوں میں بلندی آئے گی. حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر ہے, آپ فرماتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی لاکن مدحت مقالتا بمحمدی, کہتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر کر کے, نبی پاک کی تعریف کر کے, آپ کی نعت پڑھ کے میں نبی پاک کے ذکر کو اونچا نہیں کرتا, میں تو ان کا ذکر خیر کر کے, ان کی نعتیں پڑھ کے اپنے کلام کو چمکاتا ہوں. سبحان اللہ. پتہ یہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کر کے ایک تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی انشاءاللہ, اور دنیا میں بھی اس سے انسان کو عزتیں ملتی ہیں. اور آخری بات, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نصیحت فرمائی کہ خاص مجھ سے ڈرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بندہ ڈرتا ہے وہ یقیناً گناہوں سے بچتا ہے. جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے, اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے. تو ہم سب کو چاہیے اللہ پاک کا خوف دل میں رکھیں, اللہ کی محبت دل میں رکھیں, اور گناہوں سے, نافرمانیوں سے خود بھی بچیں, دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اور خوف دل میں پیدا کرنے کے 2-3 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے قریب بیٹھا جائے, نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا جائے. جب آپ ان کے قریب بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر بھی تقوی پیدا ہوگا. دوسرا طریقہ یہ ہے کتابوں کا مطالعہ کیا جائے. اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں تو پھر کتابوں کا مطالعہ کریں, حدیث کریمہ پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن آیات میں خاص طور پر تقوی اختیار کرنے کا فرمایا ہے اس کی تفسیر اگر پڑھیں تو انشاءاللہ اس سے بھی تقوی دل میں پیدا ہوگا. اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے ہر انسان ہے, گناہ ہو جاتے ہیں, ہم سے بہت ساری غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. اپنے گناہوں کو یاد کریں, اللہ تعالیٰ کے عذابات کے بارے میں پڑھیں کہ جو گناہ کرتے ہیں ان سے اللہ ناراض ہوتا ہے, قیامت والے دن کن کن سختیوں سے انہیں گزرنا پڑے گا, قیامت والے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے تو اس وقت حالت کیا ہوگی. اس طرح جب یاد کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ دل کے اندر تقوی پیدا ہوگا. تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے جس بندے کو نصیب ہو جائے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو تقوی نصیب کرے, گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, آئیے اب اپنے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کتاب کا تعارف. قرآن کی نصیحتیں
کتاب کا پڑھنا انسان کی زندگی میں بڑا ہی اہم ہے. شاید علم حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ صرف کتاب کا پڑھنا ہی ہو سکتا ہے. آج جس کتاب کا تعارف آپ سے مجھے شیئر کرنا ہے وہ بڑی ہی زبردست کتاب ہے. نام ہے اس کا ریاض الصالحین اور اس کے لکھنے والے ہیں علامہ امام شرف الدین نووی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بڑے ہی زبردست محقق، شاندار محدث، 20 کتب کے مصنف، اور اللہ پاک نے آپ کے قلم میں وہ برکت عطا فرمائی کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج ان کی کتابیں ایک بڑی تعداد میں پڑھی جاتی ہیں اور لوگ ان سے استفادہ کرتے ہیں. ریاض الصالحین جو کتاب ہے بیسیکلی علامہ شرف الدین نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت ساری احادیث کو اس میں جمع کیا ہے. جی ہاں، 1800 سے زیادہ احادیث اس میں موجود ہیں اور 700 سے زیادہ ابواب آپ نے اس میں ترتیب دیے ہیں. اس کتاب کی جو خصوصیات ہیں اس پر بات کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ اصل کتاب عربی زبان میں تھی اور امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احادیث کو جمع کیا تو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے اس کو جاری کرنے سے پہلے اسلامک ریسرچ سینٹر سے اس پر بہت زبردست کام کروایا ہے. اس کا ترجمہ کیا گیا، تسہیل کی گئی اور اس کا نام امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے انوار المتقین رکھا. انوار المتقین شرح ریاض الصالحین، المعروف فیضان ریاض الصالحین. تو اس نام سے آپ اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں. ریاض الصالحین جو کتاب ہے اس میں میجر اگر ہم کیٹیگریز کو بیان کرنا چاہیں تو 2 طرح کی احادیث ہیں، ایک منجیات اور دوسری مہلکات سے متعلق. منجیات کا مطلب ہے وہ احادیث کہ جس میں نجات دینے والی چیزوں کے بارے میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے. مثال کے طور پر اخلاص ہے، تقوی ہے، توکل ہے، صبر ہے، شکر ہے، قناعت ہے. اور کچھ احادیث جو ہے وہ مہلکات سے متعلق ہے. مہلکات سے مراد وہ اعمال، وہ کام کہ جو بندے کو ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں، جیسا کہ جھوٹ ہے، چغلی ہے، ریاکاری ہے، دھوکہ ہے، غیبت ہے. تو اس کتاب کا بیسک مقصد یوں سمجھیے کہ روزمرہ کے ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں، روزمرہ کی زندگی کے اندر جن سنتوں اور مستحبات کو ایک معاشرتی حوالے سے، ایک سوشل کنیکٹیویٹی کے حوالے سے ہمارے ذمے میں کام پڑتا ہے، ان موضوعات سے متعلق احادیث کو اس کتاب میں جمع کیا گیا ہے. اور اتنی شاندار کتاب ہے، جب آپ پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ شاید یہ احادیث کا مجموعہ میرے ہی لیے لکھا گیا ہے. اس میں اسلامک ریسرچ سینٹر نے جو کام کیا ہے اس کی کچھ چیدہ خصوصیات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلے تو اس کتاب کو 6 جلدوں میں مکتبۃ المدینہ نے جاری کیا ہے اور ہر جلد کے صفحات جو ہے وہ کئی 100 صفحات پر یہ مشتمل ہر جلد ہے، تو مجموعی اعتبار سے ہزاروں پیجز اس کے بن جاتے ہیں. اس کتاب میں اسلامک ریسرچ سینٹر نے جو کام کیا ہے اس میں سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ جہاں جہاں پر آیات آئیں ان آیات کا سورت اور پارے کے حساب سے ریفرنس یہاں پر لکھ دیا گیا. اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمہ کنز الایمان کو تحریر کر دیا گیا. احادیث جتنی بھی یہاں پر نوٹ کی گئی ہیں ان کا ریفرنس اصل کتاب سے پیش کیا گیا. کوئی اگر سیاہ ستہ کی کتاب ہے تو وہاں پر کس کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے اس کا ریفرنس کوٹ کر دیا گیا. اگر اس کے علاوہ کسی اور کتاب کے اندر وہ حدیث پاک ہے تو اس کا حوالہ آپ کو مل جائے گا. تو یوں ریاض الصالحین میں موجود جتنی احادیث ہیں اسلامک ریسرچ سینٹر نے ان احادیث کی تخریج پر کام کیا ہے. ترجمے کے ساتھ ساتھ اسلامک ریسرچ سینٹر کے علماء نے اس پر کچھ یوں بھی کام کیا کہ جہاں جہاں ضروری سمجھا وہاں مختصر وضاحت بھی کر دی گئی. اس کی فارمیشن پر اگر بات کریں تو بڑے ہی خوبصورت اور دیدہ زیب انداز پر اس کتاب کی فارمیشن کی گئی ہے. ہیڈنگز کو الگ الگ انداز پر واضح کر کے بولڈ فونٹس کے اندر واضح کیا گیا ہے. پیراگرافنگ کی گئی ہے. اسی طرح ایک اور بڑا زبردست کام کہ جہاں پر مشکل الفاظ تھے ان پر اعراب بھی لگا دیے ہیں. اس کتاب کو آپ ضرور حاصل کیجئے. اگر ایک ساتھ 6 جلدیں حاصل نہیں کر سکتے تو آپ کو ایک جلد بھی مکتبۃ المدینہ سے مل سکتی ہے. تو پہلے ایک جلد حاصل کر لیں، جب اس کا مطالعہ کمپلیٹ ہو جائے تو دوسری جلد حاصل کر لیں، پھر تیسری حاصل کر لیں. تو اس طرح سے 1 by 1 آپ اپنی لائبریری میں اس بہترین اور خوبصورت کتاب جس کا اصل نام ریاض الصالحین اور المدینۃ العلمیہ نے اس پر کام کیا انوار المتقین المعروف فیضان ریاض الصالحین کے نام سے
اس کتاب کو ضرور حاصل کیجئے. چاہیں تو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ فری ہو جائے گا dawatIslami.net سے، مکتبۃ المدینہ کی ویب سائٹ سے، اور چاہیں تو گھر بیٹھے مخصوص شہروں میں کال کر کے آپ منگوا سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں احادیث کریمہ سے محبت عطا فرمائے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کی نصیحتیں. مدیشن کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، آپ نے آج بنی اسرائیل کو جو 4 نصیحتیں کی گئیں وہ آپ نے سنی. اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم ان باتوں کو دیکھیں، غور کریں، اس میں ہمارے لیے کیا سیکھنے کو ہے. غور کریں گے، توجہ رکھیں گے، خوف خدا دل میں رکھیں گے، انشاءاللہ الکریم نیکیاں کرنے کا جذبہ ملے گا. قرآن پاک کے نازل کرنے کا ایک مقصد کیا ہے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں. قرآن پاک پڑھ کر نصیحت حاصل کریں، اپنے عمل میں نکھار پیدا کریں. یہ رب کا کلام ہے، یہ سراپا شفا ہے. قرآن پڑھنے سے شفا بھی ملتی ہے، اور یہ شفا دلوں کو بھی ملتی ہے، ہمارے جسم کو بھی ملتی ہے. انشاءاللہ اس پروگرام کو دیکھتے رہیں گے، قرآن پاک پڑھتے رہیں گے، تفاسیر کا مطالعہ کرتے رہیں گے، تو اللہ نے چاہا تو ایک وقت وہ آئے گا کہ جب ہمیں جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. رب کا کلام ہے، ہر آن ہے فضیلت، آؤ عمل کرے یہ ہے قرآن کی نصیحتیں.